میں نے ایک مکان 5 لاکھ کے عوض دیا ہے، مگر مکان کا کوئی کرایہ طے نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مجھے روپے لوٹا دے اور میں مکان واپس کر دوں۔ یہ اصل میں قرض پہ وہ منافع لینا چاہ رہا ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لائے وہ حرام ہے، وہ ربا ہے۔ یہ بہت سارے علاقوں میں یہ رواج چل پڑا ہے، کسی نے قرض لیا اور اس کو یا کسی نے مکان دیا اور اس کو کہتے ہیں کہ میں مکان میں رہتا رہوں گا، تیرے کو اتنے لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں، جب تیرا مکان چھوڑوں گا تو مجھے پیسے واپس لوٹا دینا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کو تم لوگوں نے قرض دیا ہے نا، اس کی سواری پر بھی سوار نہ ہو۔ اگر کسی کو قرض دیا ہے اس کی سواری پر بھی سوار نہ ہو، وہ الا یہ کہ یہ طریقہ تمہارا پہلے سے چل رہا ہو، یعنی آپ کا آفس اس کا آفس ایک جگہ پر ہیں، گھر بھی ایک جگہ پر ہیں۔ پہلے تو آپ اسے موٹر سائیکل پر یا اپنی کار پر بٹھا کر نہیں لے جاتے تھے، لیکن جس دن سے اس نے آپ کو قرضہ دیا ہے اس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بھئی جب تم گھر سے باہر نکلو دفتر کے لیے جاؤ تو مجھے بھی لیتے ہوئے جانا۔ یہ اس قرضے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سواری پر بیٹھنا بھی سود ہے۔ میرے ایک یونیورسٹی کے استاد ہیں، بخاری اور مسلم سے یہ ثابت کروایا کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، آپ کا جلوہ اس مردے کے سامنے آئے گا۔ یہ سن کر بے چینی سی پیدا ہو گئی، لہٰذا وضاحت فرمائیں۔ مزہ تو تب تھا کہ بخاری اور مسلم کی وہ روایت آپ پیش کرتے، پھر تھی مزے کی بات۔ اب ایسے کہہ دینا کہ بخاری مسلم میں آیا ہے، میرے بھائیوں بخاری مسلم میں اس طرح کی روایتیں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہاں پوچھا جاتا ہے۔ فرشتے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ تذکرہ ذہنی ہوتا ہے، وہ ذہن میں حاضر ہوتے ہیں، قبر میں حاضر نہیں ہوتے۔ جس طرح ابو سفیان ہراقل کی دربار میں کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہراقل کی دربار میں گیا ہے اور وہ ہراقل نے خط کو کھولا اور ابو سفیان کو بلایا، اور بھی لوگ عربی جو قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا وہ بھی موجود ہے، ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ میں کچھ سوال ابو سفیان سے کروں گا، اگر یہ سچ بولتا جائے تم خاموش رہنا، اور اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بول پڑنا اور بتانا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تذکرہ کیا ابو سفیان کے بارے میں، اس خط کا ذکر کیا، پھر کچھ سوالات کیے، اور سوالات سے پہلے اس نے سوال کیا ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہاں ہراقل کی دربار میں اللہ کے رسول موجود نہیں تھے، اور اس نے بالکل انہی الفاظ سے کہا ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ ذہن میں جو ہراقل نے جو تذکرہ کیا اب اس کے ذہن میں آ گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہراقل سوال کر رہا ہے، وہ اس کا جواب دے رہا ہے، جبکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ یہی معاملہ قبر کا ہے۔ کتنا سفر کرنے پر سفری نماز لاگو ہو جاتی ہے؟ جب امام سلام پھیرتا ہے تو کئی بندے امام کا منہ مقتدی کی طرف پھیرنے سے پہلے ہی اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں۔ یا پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر حدیث میں آیا ہے 3 فرسخ، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں بلکہ اپنے شہر سے باہر، جہاں لکھا ہوتا ہے بلدیہ عظمیٰ خدا حافظ بلدیہ عظمیٰ نارووال، جہاں لکھا ہوگا یعنی اس شہر کی اس علاقے کی حدود وہاں ختم ہو گئی، اب نئے علاقے کی حدود شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں سے 3 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل ہوئے، تو اگر آپ کا اپنے شہر سے باہر 9 میل کا سفر ہے تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ باقی رہا سلام کے بعد مقتدیوں کو گھوم کے بیٹھنا، یہ گھومنے کا حکم جو ہے امام کو ہے،
इमाम रुख करता, अल्लाह के रसूल रुख करते, नमाजी उसी तरह सीधे बैठे रहें। हाँ, अगर जगह कोई तंग है और कोई शख्स फंस के बैठा हुआ है तो नमाज में तो चलो मजबूर था, अब सलाम के बाद मजबूर नहीं है, वो अपने आप को इजी करने के लिए थोड़ा सा आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं। दूसरी बात ये कि आखिरी सवाल है कि हर जुमरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरूद पेश किया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर इतना दरूद पढ़ा है, ये बात दुरुस्त है? ये बात बाज़ रिवायतों में आती है, अबू दाऊद वग़ैरह में भी है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन, उसमें जुमरात के लफ्ज़ नहीं है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन फ़िल अर्ज़ि युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम, कि ज़मीन में कुछ फ़रिश्ते हैं जो चलते फिरते हैं और वो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। तो ये रिवायत मौजूद है, लेकिन इस पर मुहद्दिसीन का कलाम भी मौजूद है। बहुत सारे मुहद्दिसीन, इसमें दो रावी भी मौजूद हैं। एक ज़ाज़ान है जो शिया है, शिया की वो रिवायत जो उनके अकीदे की हिमायत में हो वो कबूल नहीं होती, और एक और रावी है जो इसी के अंदर मौजूद है और उस पर भी मुहद्दिसीन की जरा है। लिहाजा इस रिवायत के ज़ोफ़ की वजह से ख़ासकर अकीदे के मामले में हम इसे नहीं मान सकते। और दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद तो आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि मेरा दरूद हुजूर तक पहुंचेगा। ठीक, रसूलुल्लाह सल्लम दुनिया में बाहयात मौजूद थे, जब आप मौजूद थे और आप हुदैबिया के मकाम पर रुके हुए थे और हज़रत उस्मान को आपने भेजा कि जाओ मक्के में कुफार को बोलो, वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा एहतराम करते हैं, उनको बोलो कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं और हमारा कोई जंग का इरादा नहीं है, हम कोई मक्का पे हमला करना नहीं चाहते, हम बिल्कुल बस आएंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे और चले जाएंगे, और हमारा कोई इरादा नहीं है और हमारे पास हथियार वगैरह भी नहीं है। उन्होंने हज़रत उस्मान को रोक लिया और ये पूरा किस्सा हदीस में मौजूद है। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बाद आने वाले जो हैं उनको मौका मिल सके। रसूलुल्लाह, अच्छा वो ये तो तीसरा सवाल है ना, ये तो पहले इससे तो निमट जाऊँ ना। अब ये मेरे उसका गाड़ी का रुख ही मोड़ दिया इन्होंने, एक मोबाइल, ये आमिर लियाकत वाला किरदार अदा किया इन्होंने। हाँ, क्या बात हो रही थी? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्के में गए और उन्होंने बताया कि भी हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे, चले जाएंगे। उन्होंने हज़रत उस्मान को रोक लिया और कहा कि उस्मान, अगर तू तवाफ़ करना चाहता है बेशक कर ले, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम को और बाकी सहाबा को मक्के में दाखिले की इजाज़त हम नहीं दे सकते, और उनको रोक लिया। जब उनको रोक लिया तो रसूलुल्लाह सल्लम तक गलत खबर पहुंची। गलत खबर ये पहुंची कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लम, एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे बैठकर आपने सहाबा किराम से किसास उस्मान की बैत ली, किसास उस्मान की बैत ली, और आखिर में आपने अपना हाथ अपने दूसरे हाथ पे रख के उस एक हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया और कहा कि मैं उस्मान की तरफ से भी मैं बैत करता हूँ कि हम आज उस्मान का किसास लेंगे। पहले तो हमारा लड़ने मरने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब उस्मान के बदले में अब हमारा ये इरादा बन गया है। सवाल मेरा ये है, और सवाल करने वालों से भी और आप मजमे से भी, सवाल ये है कि जितना अरसा हज़रत उस्मान महसूर रहे, जितना अरसा हज़रत उस्मान महसूर रहे, क्या कोई नमाज नहीं पढ़ी होगी? नमाज में दरूद नहीं पढ़ा होगा? घबरा रहे हैं आप लोग, क्योंकि अब दुखती रग पे हाथ रख रहा हूँ ना, तो घबरा रहे हैं। दरूद पढ़ा होगा, और फरिश्तों ने अल्लाह के रसूल तक, जबकि आप जिंदा जावेद हयात बाहयात आप मौजूद हैं, फरिश्तों ने आप पर हज़रत उस्मान का दरूद नहीं पहुंचाया। यहाँ तो कहा जा रहा है ना कि बाप का नाम बताकर, ये तो नहीं आके कहा कि अल्लाह के रसूल उस्मान बिन अफ़ान का दरूद जो है वो आपको मुबारक हो, उस्मान बिन अफ़ान का दरूद आया है, तो आप कहते भाई वो तो वहाँ नमाज़ें पढ़ रहा है,
ہم لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے ہیں، وہ تو وہاں نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ تو زندہ ہے، ہمارے پاس غلط اطلاع پہنچی ہے۔ جب زندگی میں درود نہیں پہنچا تو مرنے کے بعد آپ یہ عقیدہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ یہ عقیدہ کیوں بنا رہے ہیں مرنے کے بعد؟ اسی طرح اور بھی بہت سارے باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص میری قبر پہ آ کے پڑھے تو میں خود سنتا ہوں، اگر کوئی شخص دور سے پڑھے تو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور اگر میری قبر پر آ کر پڑھے تو میں خود سنتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتا، آپ نے یہ حدیث اپنی زندگی میں کہی یا وفات کے بعد کہی؟ کہنے لگے ظاہر بات ہے زندگی میں کہی۔ تو میں نے کہا زندگی میں آپ کی قبر تھی؟ کہ آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر پڑھے تو میں سنتا ہوں۔ یہ تو ایسا ہو گیا نا جیسے وہ قبر میں لیٹے ہوئے بول رہے ہیں کہ اگر کوئی یہاں آ کر پڑھے گا تو میں سنتا ہوں۔ تو بہرحال میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں سنتے، کوئی مرنے والا نہیں سنتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا شاہ صاحب یہ بتائیے کیا مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو میری تو زندے نہیں سنتے، تم تو مردوں کی سننے کی بات کرتے۔ بس جی، اور آپ سوال دیجیے۔ یہ جو ایک سوال آیا ہے کہ جی آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا لفظ جو ہے وہ کثیر المعنی لفظ ہے۔ مولا کے معنی دوست بھی ہیں، مولا کے معنی غلام بھی ہیں، مولا کے معنی آقا بھی ہیں۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے یہ اکرمہ جو ہے حضرت عباس کے غلام تھے، اور حدیثوں میں روایات میں جہاں بھی ذکر آتا ہے اکرمہ کے بارے میں تو وہاں یہ صراحتاً آتا ہے مولا ابن عباس، ابن عباس کا مولا، تو یعنی ابن عباس کا غلام۔ تو مولا کے متعدد معنی ہے، تو مقصد یہاں دوست کے معنوں میں ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، اور جس کا علی دوست ہے اس کا میں بھی دوست ہوں۔ یعنی جو علی سے محبت رکھے گا میں بھی اس سے محبت رکھوں گا، یا جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ علی سے بھی محبت رکھے گا۔ بس اس سے زیادہ مولا کے اور کوئی معنی نہ آپ ذہن میں بٹھائیں اور نہ رکھیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کرنا جائز ہے؟ جی یہ سنت سے ثابت ہے، خاص دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کرنا ثابت ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، چلو وہ ایک طویل حدیث ہے، بہرحال یہ دعا کرنا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، دعا نہیں کی اور رو کر آپ واپس آ گئے، صحابہ بھی رو کر واپس آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ نے والدہ کی قبر پر دعا نہیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا میں نے زیارت کی اجازت مانگی اللہ نے مجھے دے دی، میں نے دعا کی اجازت مانگی اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی پوری نماز جنازہ جو ہے وہ دعا ہے۔ آپ نیت میں بھی یہی کہتے ہیں، ہم تو وہ زبان والی نیت بھی نہیں کرتے، آپ اس میں بھی یہی الفاظ کہتے ہیں کہ درود اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر زندے کے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے، زندے کے نہیں، میت کے۔ زندہ تو بعد میں ہوگا جب دفن ہوگا، جب تک باہر رہتا ہے وہ مرا ہوا رہتا ہے، جب مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے، چونکہ زندہ ہاتھی لاکھ کا ہوتا ہے، مرا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ میں نے ایک مکان، اچھا یہ تو ہم سے الٹرا ایڈوانس سم سے، اچھا ایڈوانس سم سے جو 30 روپے آپ کو ملتے ہیں نا، پھر آپ کو وہ 35 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں، تو وہ 5 روپے آپ سود کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 30 لیتے ہیں تو آپ 35 ادا کرتے ہیں، 5 روپے اس میں سود کے شامل ہوتے ہیں۔ اگر 35 نہیں ادا کرتے تو آپ جب 30 لیتے ہیں تو آپ کو ایڈوانس پھر وہ 25 کا دیتے ہیں، 5 اسی وقت کاٹ لیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یا اوپر سے کاٹیں گے یا اندر سے کاٹیں گے۔
صاحب اس میں ایک اور سوال ہے، میل کا فرق بتا دیں، میل اور کلومیٹر کا۔ یہ تو کسی بابے سے پوچھ لیں میل اور کلومیٹر میں کتنا فرق ہے۔ میرا خیال ہے اگر 12-13 کلومیٹر ہو تو 10 میل بنتا ہے، میل بڑا ہوتا ہے، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پرانی گاڑیاں وہ میل کے حساب سے چلتی تھیں۔ اگر کسی کے پاس پرانی گاڑی ٹویوٹا 74 وغیرہ ہاں وہ ہو تو اس کو تھوڑا دوڑا کے دیکھ لے اور اس سے وہ میل بتائے گی، اور آج کل کی گاڑیاں کلومیٹر بتاتی ہیں، تو اس کے لیے کراچی سے بندہ بلا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کچھ جی ہاں۔ یہ پیچھے والوں کو نیت اٹکی ہوئی ہے کوئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ کوئی نیت کا مسئلہ آیا تھا، یہاں آئے گا تو میں بتاؤں گا نا، وہ تو ٹی وی پہ آیا تھا، یہاں تو نہیں آیا نا۔ دیکھیے سوال یہ تھا کہ یہ نماز کی جو نیت ہے یہ زبان سے کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے۔ میرے ساتھ اس وقت مفتی عبد القادر سکھروی تھے، جو سکھر کے مفتی ہیں بریلوی جماعت کے، وہ اس وقت ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو عامر لیاقت صاحب نے پوچھا کہ زبان سے نیت کرنا کیسا ہے۔ پہلے روزے کا پوچھا، میں نے اس کا جواب دیا، بولی اچھا پھر میں اسی سے ریلیٹڈ سوال کروں گا، وہ بھی آپ ہی سے کروں گا، بتاؤ کہ پھر نماز کی نیت جو زبان سے کرتے ہیں وہ کیسا ہے۔ تو میں نے کہا وہ بھی غلط ہے۔ میں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو وضو بھی ایک عمل ہے، صرف نماز تو عمل نہیں ہے، وضو بھی ایک عمل ہے، تو آپ وضو میں بھی نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں وضو کی، ٹوٹی ہے پیتل کی، پانی ہے کھارا، منہ میرا مشرق کو، پھر آپ جو ہے وہاں وضو کریں۔ تو ہر چیز کی نیت پھر کریں نا، صرف نماز تک کیوں محدود رکھا ہو۔ پھر میں نے کہا جیو چینل پہ اگر نماز پڑھی جائے تو یہاں نیت میں ایک اور بھی اضافہ کرنا پڑے گا کہ جس امام نے عامر لیاقت کرتا پہنا ہوا ہے اس امام کے پیچھے اللہ اکبر۔ تو نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف آتے ہیں، اذان سن کر آتے ہیں، تو آپ کا ارادہ بنا ہوا ہوتا ہے میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، میں عصر پڑھنے جا رہا ہوں، مغرب پڑھنے جا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی ارادہ ہوتا ہے پہلے آپ سنتے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ جماعت ہو رہی ہے تو آپ فرض پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہی نیت ہے۔ کچھ لوگ ہماری خوبیاں مثلاً داڑھی گھنی اور شلوار اونچی وغیرہ کہہ کر یہ خوبیاں خوارج کی قرار دیتے ہیں، مثلاً قرآن زیادہ پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ شبینے کون کرتا ہے؟ اہل حدیث کرتے ہیں یا بریلوی کرتے ہیں؟ تو یہ نشانی تو ان میں موجود ہے، قرآن زیادہ پڑھنے والی ایک رات میں پورے قرآن کا ختم کرتے ہیں، اور اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم جس نے کیا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے نبی سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، آپ نے صحابہ سے کہا وہ تمہاری طرح، یہ نہیں کہا کہ اہل حدیثوں کی طرح، صحابہ سے کہا ان کی نمازیں تمہاری طرح ہوں گی، ان کا ساری عبادت کا طریقہ تمہارے والا ہوگا، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا قرآن بھی پڑھیں گے، تیر کی طرح سیدھا کریں گے، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یعنی ان کی جیسے اب مصری کاری دیکھ لو، قرات کے مقابلے ان کے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں لوگ پاکستان میں، یہاں بلاتے ہیں ان کو، داڑھی منڈے بالکل کلین شیو، مونچھے چٹ، داڑھی چٹ، اور کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کوئی قاری ہوگا۔ پھر جب قرآن پڑھنے بیٹھے گا تو آپ بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے پنجاب والوں کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے آ کے چپ کرایا ہے آپ کو، ورنہ تو میرے خطبے سے ہی شروع ہو گئے تھے سبحان اللہ سبحان۔ وہ جو میں نے شروع میں اردو میں دعائیں پڑھی ہیں اس پہ بھی سبحان اللہ، حالانکہ دعا پہ آمین کہتے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہتے۔ مولویوں نے اتنی عادت خراب کر رکھی ہے آپ لوگوں کی کہ بس سر دیکھیے سبحان اللہ،
میں سندھ میں ایک جلسے میں گیا، وہاں ایک عیسیٰ خیل ایک علاقہ ہے، وہاں سے خطیب صاحب آئے ہوئے تھے، اس وقت میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تو وہ تقریر کر رہا تھا اور عیسیٰ خیلوی زبان میں کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ہم کچھ لوگ گاڑی کے اندر گئے، وہ سارے اردو سپیکنگ تھے اور کسی کو بھی نہ سندھی آتی تھی نہ عیسیٰ خیلوی آتی تھی، کوئی زبان نہیں آتی تھی تو سوائے اردو کے۔ ہم وہاں گئے، میں نے دیکھا یہ جو میرے ساتھ اردو والے آئے ہیں یہ عیسیٰ خیلوی کی تقریر پہ بڑا ایسے سر گھما رہے ہیں۔ تو جب ہم واپس جانے لگے تو میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے باتیں ہوتی رہی، تو میں نے کہا یار سب سے زیادہ مزہ بتلاؤ کس کی تقریر میں آیا؟ تو سب نے کہا کہ وہ جو عیسیٰ خیلوی تھا نا اس کی تقریر میں بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے کیا، اس نے کیا کہا؟ بولے سمجھ تو کچھ نہیں آیا، مزہ بڑا آیا۔ تو میرے بھائیوں، صرف مزہ لینے کے لیے کانفرنسوں میں نہ بیٹھا کرو، سمجھنے کے لیے بیٹھا کرو۔ آپ جب آتے ہو تو کچھ حاصل کر کے جاؤ، یہ نہیں کہ جی مزہ بڑا آیا، سمجھ کچھ نہیں آئی، پتہ نہیں چلا کہا کیا، مزہ بڑا آیا۔ یہ مزہ تو حلوہ کھا کے بھی آ جاتا ہے، تو پھر فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ سریں تو آپ دیکھیں، شیعوں کی سریں ہم سے زیادہ اچھی ہیں، ان کے ذاکر سنو تو صحیح، آپ کو رلا نہ دیں تو بات کہنا۔ بریلویوں کی سریں کیا کم ہیں؟ فیصلے سر پہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ پڑھے لکھے ہو، صحیح العقیدہ ہو، سنت کے شیدائی ہو، اپنا معیار بھی اونچا کرو، اپنا معیار بھی اونچا کرو، جلسوں کا معیار بھی اونچا کرو، مقررین کا معیار بھی اونچا کرو۔ یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی ہے۔ کبھی ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر میں، جب آپ کہیں بھی آپ واز فرماتے، درس دیتے، کبھی صحابہ سے کہتے تھے بولو اونچی بولو، ارے اتھوں آواز نہیں آئی، اتھوں آواز نہیں آئی، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں۔ کبھی کہا اللہ کے رسول نے؟ کبھی نہیں ایسا کہا۔ میرے بھائی، ہاں آپ کا کسی کا قرآن پڑھنا آپ کو اچھا لگا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں، بے ساختہ نکل گیا، لیکن خطیب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کرے کہ آپ بولو، ذرا اونچی بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا پھر سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، ذرا گھوم کے بولو، وہ آدھی تقریر اسی میں لگ جاتی۔ تو یہ اہل حدیث جو اصلی اہل سنت ہیں، وہ فرق پیدا کرو اپنے اندر۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ باتیں کڑوی ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ کریلا آپ برداشت کر گئے نا، خون صاف ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ بس جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اس محبت کا بے حد شکریہ، آپ آخر وقت تک دل جمی کے ساتھ اس بے سرے کی باتوں کو آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور میرا خیال ہے آپ کے لیے انہوں نے پتہ نہیں چاول کا انتظام کیا۔ اب ماشاءاللہ میں خام خواہ خوش ہو رہا تھا کہ میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاولوں کے لیے بیٹھے، اچھا کھا بھی لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ اگر آپ نے کھا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے بیٹھ کر چاولوں کا حق بھی ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔